نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله عنا محمدا معه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان بے مقصد نہیں با مقصد ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، گٹیا سی ٹیبل، یہ بے مقصد نہیں تو انسان جو اتنا عظیم الشان اور اللہ رب العزت کے ہاتھ سے بنا ہوا شاہکار، اور پھر اس کے اندر جتنے افعال اور جتنا شعور، اور سب سے بڑھ کر کے اس کے اندر دل اور دماغ، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی استعداد، اللہ کو پہچاننا، یہ نہ جانوروں میں تھا اور نہ یہ پہاڑوں میں تھا اور نہ یہ آسمانوں میں تھا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنی اس امانت کو پہاڑوں اور آسمانوں کو، مخلوقات کو پیش کیا تو انہوں نے کہا سوری اللہ جی، وی آر سوری، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم یہ اتنی بڑی امانت کا بھار نہیں اٹھا سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ جو انسان تھا نا، یہ بڑا اس میں عجلت تھی اور یہ بے سمجھ ظلوماً جہولا اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو دیکھیے اللہ جل شانہ نے تو اس کو عالم ارواح میں بھی پکارا تھا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں، تو اس وقت اس نے جواب دیا تھا کہ قالوا بلا، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور دیکھیے اس دنیا میں وہ ارواح شکم مادر میں ڈالی گئیں اور انسان اس دنیا میں آ گیا۔ اب یہ سارا نظام اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد، توبہ، بے ادبی انتہا کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم اور ہر عمل میں اور ہر فعل میں حکمت کمال درجے کا، ہم اس کو نہ جانیں تو علیحدہ۔ لیکن قرآن نے ہمیں یعنی یہ بھی جتلا دیا بوجہ اس کے کہ تم اور میں یعنی ایک بے مقصد زندگی گزار رہے تھے، اور کفار اور ارب و انسان زمین پر چلتے ہیں اور یعنی وہ مٹی کے تودے ہیں اور ایمان سے خالی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی وزن اور ان کے اعمال کا کوئی جزا، کیونکہ وہ ایمان کے بغیر ہیں۔ ان کی تعداد اربوں ہے، اربوں انسان ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے جب جائیں گے تو جہنم ان سے بھر دی جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک زندگی کا مقصد تھا، انہوں نے اس مقصد کو نہیں لیا۔ اللہ رب العزت جو چاہتے تھے انہوں نے اس کو معلوم کرنا بھی نہیں چاہیا، دریافت کرنا بھی نہیں چاہیا۔ جب انبیاء کرام نے سمجھانا چاہیا تو انکار کر دیا، ڈھائی کر دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سرکشی کی اور اللہ کو پیٹھ دکھلائی۔ اللہ نے بات بتلائی، الذی خلقک، میں نے تو تمہیں بنایا ہے، تو مجھے کیسے پیٹھ دکھلا سکتے ہو؟ میرے ساتھ بغاوت کیسے کر سکتے ہو؟ تم سرکشی کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اس کلام میں یہ بھی بیان کر دیتے ہیں، ویسے تو یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ تم بے مقصد نہیں ہو، لیکن اس کو مینشن بھی کر دیتے ہیں تاکہ اشکال یہ ختم۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا گیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں چاہو گے۔ اور اللہ جل شانہ نے واضح فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دیکھو میں نے تجھے اپنے بندگی کے لیے بنایا۔ یہ جو تمہیں میں نے غیر معمولی صفات دی ہیں دل اور دماغ کی، صرف اس وجہ سے دی ہیں کہ اس سے میں نے جو کام لینا ہے وہ معرفت الہ ہے، یعنی تم مجھے پہچانو، تو میری صفات کو جانو، مجھ سے تعلق حاصل کرو، میری اطاعت کرو اور میرا قرب پاؤ۔ تو اس لیے میرے قربت کے لیے تمہیں نا، اگر وائی بی جی کی صفات ہوتی تو وہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کافی تھی۔ وائی بی جی اور آپٹک فائبر اور سیٹلائٹ کے لیے تو میں نے کفار کو کوئی گائیڈنس نہیں دی، ان کو اتنی عقل دے دی کہ وہ خود سے ہی اس کو نکال لیں۔ سمندر میں جہاز چلانے کے لیے، آسمانوں میں ہوائی جہاز اڑانے کے لیے ہماری کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں، ہم نے جو تمہیں عقل دی اور اس عقل پر ہم نے بھروسہ کر لیا کہ تم اپنی تمام زندگی کی ضروریات کو پورا کر لو گے۔ لیکن ایک زائد چیز بھی تھی، وہ تو ہم نے تمہیں قلب دیا، اور اس قلب کے اندر ایک معرفت، ایک استعداد، ایک قوت ادراک، سینس آف پرسیپشن، ہاؤ ٹو پرسیو اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اس کے اندر ہم نے یہ رکھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو پرسیو کر سکو، اس کا ادراک کر سکو، اس کو جان لو، اس کو معلوم کر لو، اس تک پہنچ جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دو۔ تو ہم نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیے، یہ بات میں نے تمہید کے طور پہ بیان کی، اصل بات تو اب آپ اس بات کو نہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اب اگلی بات ہوگی کہ عبادت کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ بھی بڑا سادہ سا مضمون ہے، لیکن اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو عبادت جس کا نام رکھا، عبادت جو زندگی کا مقصد ہے، اور زندگی کا مقصد عبادت متعین فرمایا، اس عبادت کا ایک شاہکار ہے۔ کیا میں نے کہا؟ اس کا ایک شاہکار، ایک چیز جو اس کی ماسٹر پیس ہے، جو اس کے جس شاہکار میں عبادت کے تمام کمالات موجود ہیں، وہ شاہکار عبادت کا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ تو یہاں پر یہ آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں ایک تو بات بتائی کہ دیکھو ہم عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، لہذا تم مال کے پیچھے اتنا نہ بھاگو کہ تمہیں اپنی مقصد ہی ختم ہو جائے، درہم کا بندہ نہ بنو۔ تم پر جب مال آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اتنا خوش نہ ہو کہ اس مال کے اندر ہی مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاؤ۔ یہ مال بھی تمہارے اوپر ایک امتحان ہے، لہذا تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصد زندگی عبادت اس کو غالب رکھو ضروریات پر، اور جو سب سے بڑی بندگی کی کیفیت اور اظہار بندگی ہے وہ نماز ہے، اور اس کو ہم اس کے 80% مارکس لگائیں گے۔ کتنے؟ 80%۔ اگر تم اس میں پورے ہو جاؤ گے تو 80% مارکس لگاؤ گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے 80% مارکس کیسے لگیں گے۔ ہم نے جو تم پر فرائض عائد کیے، اس میں دیکھو ایک فریضہ کہ جس کے اوپر پورے اسلام کا نظام قائم ہے، وہ حج ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ تم پر ہم نے حج ہر سال فرض نہیں کیا۔ اگر تمہاری 70 سالہ زندگی ہے، تم نے 60 سال کی زندگی میں حج کر لیا، تو حج کی فرضیت تم سے ساقط ہو گئی۔ تو دیکھو ہم نے حج تم سے ایک دفعہ ہی کہا،
کہ تمہیں مشقت نہ ہو، سفر زیادہ ہے، ممکن ہے کہ زیادہ راہ نہ ہو، اور ممکن ہے کہ بیماری ہو، جسم کمزور ہو، اور تم اپنے علاقے میں کچھ اس قسم کی مشغولیت میں لگے ہوئے ہو کہ بار بار آنا تمہارے لیے مشکل ہو۔ لیکن اگر تم استعداد اور سفر اور زیادہ راہ رکھتے ہو تو پھر ہمارے پاس ایک دفعہ آنا یہ ضروری ہے، اور اگر تم ایک دفعہ بھی ہمارے پاس نہیں آؤ گے، اگر تم ایک دفعہ بھی ہمارے پاس زندگی میں نہیں آؤ گے تو پھر ہم نہ تمہاری وفاداری پہ شک کریں گے۔ دیکھو تم ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے، اور تمہارے پاس سواری بھی تھی، مال بھی تھا، تم یہاں پر یورپ کا سفر کر جاتے تھے اور راستے میں ہمیں چھوڑ جاتے تھے۔ اگر آپ بالفرض یہاں سے یورپ کا سفر کرتے کرتے راستے میں آپ کے کوئی بلڈ ریلیٹیوز آئیں تو وہ گلہ کریں گے، کہیں گے یہ ہمارے قریب سے تو گزر گیا، ہمارے پاس آئی نہیں۔ تو تم جاتے بھی تھے، فلائٹ بھی کرتے تھے، اور تم اللہ کی شان ہمارے پاس نہیں آتے تھے۔ تو حج کو یہ کہا گیا کہ دیکھو ایک دفعہ ہم تم پر فرض کرتے ہیں ساری زندگی میں، اور زندگی میں ایک دفعہ آ جانا تاکہ محبت کا اظہار ہو جائے، اور تاکہ عہد و پیما جو ہے اس کی قسمیں کھا کر ہم اللہ تیری بندگی اور عبدیت کا اقرار کر لیں۔ تو یہ اب اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی کی عمر 70 ہے، 80 ہے، صرف ایک دفعہ اس کو تکلیف دی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی ذرا آپ دوسری بات سوچیے، کہا گیا کہ اچھا تم بیمار ہو گئے، اوہو میرا بندہ بیمار ہے تو اب حج پہ نہیں آ سکتا، چلو یہ تو بیماری تھی، ہم اس کو رخصت دے دیتے ہیں۔ اچھا تم زیادہ راہ نہیں ہے، 80% پاکستانیوں کے پاس، 80% پاکستانیوں کے پاس حج کی زیادہ راہ نہیں ہے۔ حج 80% سے زیادہ ہے ویسے، لیکن بہرحال اچھا اب تمہارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو کوئی نہیں، ہم تمہاری وفاداری یہیں سے تمہارے نمبر لگا لیتے ہیں، کیونکہ تم سجدہ بھی کرتے ہو اور عبادت بھی کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، ہم سے پیار کرتے ہو، تو ہم تمہیں پاس کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے حج کی فرضیت بھی ایسی، آپ کو تعجب ہوگا، مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ ہمارے سلسلے کے شیخ ہیں حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ساری زندگی ایک حج بھی نہیں کیا، چاہتے تھے کہ حج میں اپنے پیسوں سے کروں، مہمان بہت زیادہ آ جاتے تھے، خود چکی پیس کر آٹا، یہ اور ان کی اہلیت بہت، چکی پیستے تھے اور آٹا نکالتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ کی روٹی کھلاتے تھے۔ کیا حال ہوتا ہوگا اس روٹی کا۔ اور آپ کو ایک اور تعجب کی بات ہوں، وہ تو بے حد میں متعجب ہوا، وہ یہ کہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، احمد سرہندی مجدد ثانی نے ایک مرتبہ بھی حج نہیں کیا۔ اس کا مطلب حج کے بغیر بھی اللہ رب العزت کمال درجے کے قربت حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب حج آپ پہ فرض ہوگا تو پھر اس کی فرضیت کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل۔ اب اس کے بعد دوسری، میں نیچے سے شروع کر رہا ہوں حضرت، 5 ہے نا جی، 5 میں سے چوتھی پہ آ جائیے۔ چوتھی جو ہے بیٹا وہ زکوٰۃ ہے، کہ تم ایسے ہے کہ دیکھو تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دیکھو لوگوں کا خیال رکھا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، ہمسائے کا خیال رکھا کرو، ایسا نہ کیا کرو کہ تم خود پیٹ بھر کے کھا جاؤ اور تمہارا ساتھی بھوکا ہو۔ لہٰذا ہم نے جو تمہیں مال دیا نا اس میں سے کر لو، تھوڑا سا ہمیں ریٹرن کر لو۔ کتنا 2.5%، 1 لاکھ میں سے کتنا واپس کرو؟ 2.5 توبہ توبہ، تو لیا بھی تو کیا، آپ تو سارا ہی لے لیتے، جان بھی لے لیتے پیارے رب، آپ نے لیا کیا ہے؟ 2.5%۔ یعنی اگر آپ کے پاس سارا سال 1 لاکھ روپے پڑا رہے اور 1 سال اس پہ گزر جائے، یہ نہیں 1 سال اس پہ گزر جائے، فار ایگزامپل آپ کے پاس رمضان میں 1 لاکھ روپے آ گیا، ٹھیک ہے بیٹا،
اور آپ کے پاس وہ رہا اور شعبان میں آپ نے کوئی پیمنٹ کر دی تو اب رمضان میں تو نہیں ہے، تو زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ دیکھو تو صحیح، پیارے رب دین کی سہولتیں دیکھیں۔ اللہ آپ ہر مہینے زکوٰۃ انسان پر فرض کر دیتے، پر اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ہم تھوڑ دلے ہیں، ظلومن جھولا بھی ہیں، کنجوس مکی چوس بھی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بزدلی سے، والبخل اور بخل سے، ہم بخیل بھی ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، زکوٰۃ آپ نے ڈیلی منتھلی نہیں دینی ہے۔ کب دینی ہے؟ ایئرلی۔ کیسے؟ ہر سال میں ایک مرتبہ۔ اب آپ مجھے حضرت بتاؤ شیخ آپ کے نزدیک اس وقت، میں نے وہ تو 80% کہا، حالانکہ یہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو 1,00,000 روپے بھی آ جائے گی نا۔ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ایک بندے کے پاس چلے 1,00,000 روپیہ لگاتے ہیں تو 1,00,000 روپیہ سال کے اخیر میں اس میں 2,500 روپے زکوٰۃ آ جائے گی نا، تو شیخ 1,00,000 کا حج ہو جاتا ہے؟ 1,00,000 میں حج نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ آتی ہوگی؟ کچھ اندازہ ہوگا؟ اور یہ بھی اتنے ہی ہوں گے، 70-80%۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کروڑوں، یعنی 10 کروڑ سے زیادہ، 15 کروڑ سے زیادہ، اگر ہم 22 کروڑ ہیں تو 15 کروڑ سے زیادہ وہ افراد ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ یہ فنڈامنٹلز آف اسلام ہے، یہ اسلام کا جو خیمہ ہے، اسلام کے جو خیمے کے 5 پیوٹس ہیں، جو 5 اس کے کیا کہتے ہیں جی، اس کی پلرز ہیں، شاباش، جو اس کے 5 پلرز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ستون ہیں، ان میں سے دیکھیے گا۔ چلیے اب مین ستون کو ڈسکس ہے۔ جو سینٹرل ستون ہے وہ کون سا ہے؟ نہیں پیارے، جو سینٹرل ستون ہے وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد، اس کے ارد گرد سارا نظام۔ اگر وہ ستون نہ ہو تو سارے چارے موجود ہوں تو بیٹا وہ سینٹر کولیپس کر جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایمان کے بغیر نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایکسیپٹڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ شاباش، ایکسیپٹڈ ہوگا۔ دیکھو بچہ کتنا اچھا ہے، دیکھو اس نے جین پہنی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر ایمان کتنا خوبصورت ہے، یہ بہت قابل قدر ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ اس کے اندر جس وقت ساری نیکیاں ہوں گی، جتنے بھی کفار نیکیاں کرتے ہیں، وہ کیا نام ہے، بل گیٹ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹڈ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے روز قیامت کوئی وزن نہیں قائم کیا جائے گا۔ ان کا وزن روز قیامت، ان کی نیکیوں کا وزن نہیں قائم ہے۔ روز قیامت بیٹا میزان عمل، ترازویں، ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ترازویں، میزان عمل یہ قائم کی جائیں گی۔ اس کے اندر کفار کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور وہ اعمال کیا کر دی جائیں گے؟ ہبا منصورا، بالکل ضائع کر دیے جائیں گے، اور ان کا کوئی وزن نہیں لگے گا۔ تو بیٹا اگر انسان کا جو سینٹرل جو خیمے کا جو پیوٹ اور جو پلر ہے، اگر وہ نہ ہو تو باقی چاروں پلر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کیا ہوا؟ ایگزمپشن کیا ہے؟ الا الذین آمنوا۔ تو سب سے پہلے ایمان کے بعد عمل صالح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کے بغیر تم جو مرضی نیکی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا ریوارڈ، اس کا اجر کہاں ملے گا جی؟ اس دنیا میں مل جائے گا۔ صحابہ پر جب دنیا کھلتی تھی تو کیا پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تو اعمال کا اجر نہیں دے دیا، اس پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ آخرت میں کیا بچے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں
سچی بتاؤں مولانا، ہمیں سچی بتاؤں، میرے دوست کہتے ہیں حضرت آپ نے ذکر بھی دیا، اس کے باوجود دنیا کا کام نہیں ہوا، آپ نے ذکر بھی دیا، آپ نے قرآن بھی دیا، میں سورہ یاسین بھی پڑھتا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اس ساری چیزوں کے بعد پھر میرا کام کیوں نہیں ہوا؟ مطلب ہے کہ اس کام کا اجر مجھے فوراً اس دنیا میں مل جائے۔ میں نے کہا پھر بھی ہو جائے گا، فکر نہ کرو، کرتے رہو تم۔ یہاں تک کیا وہ کیا کہتا ہے علامہ اقبال کہ تیری مجھے تو صحیح کیجیے گا، تیری دعا ہے، تیری آرزو ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے، اور میری آرزو ہے کہ تیری خواہش بدل جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ تیری نہ دعا قبول ہو جائے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو وہی نا کہ حضرت وہ میں نے تو اتنا پڑھا تھا، کینیڈا کا ویزا نہیں لگا۔ میں نے کہا لگ جائے گا، ماشاءاللہ پڑھتے رہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھو بیٹا، جو ہم نے کہاں سے شروع کیا، یہ پلرز ہیں، دیز آر دا پلرز آف اسلام، اسلام کے پلرز ہیں، یہ اصل اسلام ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادیں ہیں۔ پیوٹ بھی کہتے ہیں جو نیچے کھبا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر سارا نظام چل رہا، جو مرکز ہو۔ اچھا بیٹا، تو سینٹرل تو خیمہ جو آباد ہے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول سے آباد ہے، سینٹرل خیمہ حضرت، ٹھیک ہے، اس سے آباد ہے۔ اب ہم نے ایک پہ لے لیا حج، تو حج تو سال کے اندر نہیں، زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ اور دیکھیں ایسا بھی ہوا کہ بڑے بڑے مشائخ نے حج کیا نہیں، کیوں نہیں کیا؟ فرض نہیں۔ اب میں حیران ہو گیا، اس سے مجھے دین کا فہم حضرت حاصل ہوا، حضرت اس سے مجھے نا چوٹ بھی لگی، فہم بھی ہوا کہ فضل علی قریشی آپ اتنا مقام پا گئے، شیخ احمد سرندی متاخرین میں آپ ہیں اور متقدمین میں بھی کہتے ہیں آپ جیسے کم ہیں، حج آپ نے بھی نہیں کیا، اللہ حج آپ نے نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کے وہ مقامات ہیں۔ تو حضرت یہاں میں تھوڑی سی تصوف کی بات کروں، وہ بات یہ ہے کہ حضرت وہ کسی نے کہا تھا کہ شیخ دا دیدار مینوں لاکھ کروڑ حجا ہوں، تو اے تن میرا چشمہ ہوئے تے مرشد دیکھ نہ رجا ہوں، اے تن میرا چشمہ، میرا جسم سارے کا سارا چشمہ آنکھ بن جائے تے مرشد دیکھ نہ رجا ہوں، تو پھر بھی میں اپنے شیخ کو دیکھ کے رجتا نہیں، اتنا کہ میرا سارا جسم لولو دے مڈ، لولو کا مطلب ہیئرز، بال، لولو دے مڈ، مڈ کا مطلب ہوتا ہے ایٹ the end of the hairs، کیا ہو؟ اکھا لگیاں، لولو دے مڈ، اگے پتہ کی کہنے نے ایک ایک اکھاں، نہیں لاکھ لاکھ اکھاں، یعنی دیکھو جی ان کا معیار دیکھو، لولو دے مڈ لاکھ لاکھ اکھاں، ایک کھولا تو ایک کچا۔ تو یہ اصل میں آپ کو پتہ یہ کون تھے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، ان کا تعارف اس طرح دیکھیے گا کہ فرماتے ہیں کہ ہم چار تھے، کتنے تھے؟ ہم چار تھے، تو ہم نے نماز پڑھنے کا، چاروں ہی آپ کو پتہ ہے ابدال تھے یا جو بھی کہہ لیجئے، میں اس وقت زیادہ کلام نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ نماز کا وقت آیا تو ایک نے کہا کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا؟ بیت اللہ شریف۔ تو دوسرے نے کہا میں نماز کہاں پڑھوں گا؟ بیت المقدس۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا؟ مسجد نبی شریف۔ اور چوتھے نے کہا کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا؟ جی شیخ کے پیچھے۔ تو یہ تھے شیخ احمد سرندی مجد الافسانی، تو انہوں نے نماز پھر شیخ کے پیچھے پڑھی، اور ان جیسا پھر کوئی بھی نہ تھا۔ اچھا یہ ایک بات میں ابھی حج کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ حج تو نہیں کیا، لیکن مرشدہ جو دیدار کیا تو اس دیدار نے حج کا، بیت اللہ شریف کا بھی دیدار کر دیا، اور روزہ اقدس پر حاضری تو
یوں سمجھیے گا کہ بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ کہ تصویر یار ہے دل میں، جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی. یہ تو ہے واجہ شریف، یہ تو ہے روزہ اقدس. اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے. تصویر یار ہے دل میں، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اور پھر تزکیہ اتنا کامل ہے کہ فاصلے ختم ہو گئے. تزکیہ اتنا کامل ہے کہ فاصلے ختم ہو گئے. وہ ایک عرب نے تھوڑا سا ہمارے مشائخ کے اوپر اعتراض کیا اور لکھا کہ دیکھو جب ابراہیم بن ادم حج کے لیے جانے لگے تو دیکھا کیا کہ بیت اللہ شریف خود ان کے دیدار کے لیے ان کے پاس آ رہا ہے، اور دیکھا کہ بیت اللہ شریف ان کے ریسیپشن کے لیے ان کے دیدار کے لیے آ رہا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے قلوب مثل آئینہ اور جلا کمال تک تھی. تو وہ ان کو یعنی یہیں سے قیام کے دوران اپنے دہلی میں سرہند شریف میں قیام کے دوران وہ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی تھی، وہاں سے اقامات بھی ملتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے بھی فضائل حاصل ہو جاتے تھے. تو یہ تو میں نے تصوف کی بات کی. میں مدینہ منورہ سے آنے لگا تو کچھ غم زدہ تھا. تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، آپ نے ڈاکٹر کا نام تو سنا، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک. وہ آپ نے سنا، وہ نیک آدمی تھے، بزرگ تھے. ان کی تفسیر، شکریہ، قرآن کی تفسیر ان کی نا میرے تک ان کی ایک بیٹی لے کے آئی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے دے، بہت عمدہ لکھی ہے. تو شیخ میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، ایک میرا مطلب بڑا معنی خیز ہے یہ، یعنی جو انہوں نے کلام پڑھا تو وہ بڑا معنی خیز تھا. انہوں نے لکھا کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں. اب شیخ احمد سرندی کہاں ہوں، فضل علی قریشی کہاں ہوں، محمد کا غم لیے ہوئے ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے. اب دیکھیے حج کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے دو چیزیں ہوگی، پہلا تو میں نے سینٹرل بنایا، پیوٹ اور ایکسس اور پلر، اور جی تو اس کے بعد میں نے ستون، اور اس کے بعد میں نے حج کا ذکر کیا، پھر میں نے زکوٰۃ کا. تین ہوگی نا جی. تو شیخ تیسری ہے زکوٰۃ. تو آپ کو میں نے عرض کیا، آپ جانتے ہیں اس وقت 17 کروڑ 18 کروڑ لوگوں پہ زکوٰۃ نہیں آتی. حضرت آپ بتاؤ آج کے مہنگائی کے دور کے اندر ہاں زکوٰۃ ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، اور پاورٹی لیول خطے غربت سے نیچے لائف گزر رہی ہے، اور بعض لوگوں کا جو کچن ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک جگہ رہ گیا ہے. تو یہ البتہ بات ہے کہ کچھ لوگ ڈپارٹمنٹل سٹور میں جاتے ہیں، وہ چیزیں ڈالتے جاتے ہیں اور جا کے بلنگ کروا لیتے ہیں، تو 40,000 کی گروسری لے لیتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، وہ غریب علاقوں میں بھی ہوتے ہیں. تو بعض لوگ عمرہ بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم. پھر سودی نظام نے امیر کو امیر تر کر دیا، غریب کو غریب تر کر دیا. سود ہی سب سے بڑی کرس اور لعنت ہے اس دنیا کی. اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بہت کثیر تعداد زکوٰۃ نہیں دیتی. اس کا مطلب ہے زکوٰۃ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کا، جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتا، کہ زکوٰۃ کی ایبسنس میں، زکوٰۃ کی عدم موجودگی میں بھی دین مکمل ہو جاتا ہے. کہ جب زکوٰۃ ان پر فرضیت نہیں ہے، آپ کے 15 کروڑ آدمی زکوٰۃ ان پہ واجب ہی نہیں ہے، جب شریعت ان کی طرف متوجہ نہیں ہے. یہ تین چیزیں ہو گئیں. اور اس کے بعد باقی کیا بچیں؟ دو چیزیں. ایک کا نام ہے رمضان،
اور ایک کا نام ہے نماز۔ بیٹا رمضان بھی تو دیکھو، رمضان بھی تو اگر کسی آدمی کی، ایک آدمی 15 سال میں بالغ ہوا، ٹھیک ہے، اور 65 سال میں اس کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، تو 65 میں سے 15 نکالیں تو کیا 50 رمضان اس کی زندگی میں آئے۔ اور بیٹا ایک مہینے میں کتنی نمازیں ہیں؟ جی 150 نمازیں۔ حضرت 65 سال کی زندگی میں اس کے اوپر کتنے رمضان آئے؟ 50، اور ایک مہینے کے اندر 150۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی بالکل درست تھا؟ پہلے تو شیخ وہ یعنی نہ رجب میں آیا نہ شعبان میں آیا، وہ تو رمضان میں آیا، اور یہ رجب میں بھی نماز، شعبان میں بھی نماز، رمضان میں بھی نماز، محرم میں بھی نماز، ربیع الاول بھی نماز۔ اور پھر حضرت یہ نماز کہہ دیا جاتا کہ چلیے دن میں ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ شیخ مجھے تم بتاؤ کہ اگر اماں یہ کہے کہ بیٹا دیکھو تم اپنے کام میں بڑا مشغول ہوتے ہیں، تمہیں مجھ سے ملنا ضروری ہے، تو حضرت شیخ الحدیث پر بارے لگے کہ میرے ماما نے مجھے کہا کہ تم نے نہ روزانہ مجھ سے ملنا ہے۔ کہتے میں دینی کاموں میں بڑا مشغول، میں روزانہ ملنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا روزانہ تو نہیں ملنا چاہتا میں، تھوڑی دیر بعد 2-3 دن میں، تو مجھے بھی یاد ہے اماں مجھے کہنے لگی، میری والدہ صاحب، کہ شاید تو میرے کو نہیں آتا تو روزانہ تو میرے کو ملنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں حالانکہ ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں تانونا روزانہ ملا گا، لیکن کاموں کی کثرت جیسے دیکھیں نا، میں یہاں پر ابھی بھی مجھے میرے رب نے میرے اوپر فضل کا وہ کمال، فضل کی انتہا ہے کہ میں ابھی بھی 6-7-8 گھنٹے یہاں بیٹھ رہتا ہوں، اور بعض کا ظہر سے لے کر رات 12 بجے تک اندر نہیں جاتا۔ تو یوں آدمی کی مشغولیت ہوتی ہے۔ اسے کہنا پتہ کہ چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کی عزیز و کارب جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھی آپ ہم سے ملا کرو، اظہار محبت کیا کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہفتے میں 1-2 دفعہ۔ حضرت آپ جو اپنی خالہ کو ہفتے میں 2 دفعہ ملیں تو اٹ از ٹو مچ۔ شیخ آپ جو یعنی اپنے چچا زاد بھائی کو ہفتے میں 1 دفعہ ملیں گے، کتنا چچا آدمی ہے، ہفتے میں 1 دفعہ آ جاتا ہے اور اس کو زیادہ سمجھا جائے گا۔ اور شیخ الحدیث نے پتہ کیا لکھا ہے؟ اس وقت حضرت مجھے ایک خیال آیا، حضرت یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور پتہ کیا لکھا کہ سال میں نا 2 دفعہ اپنے ذکار کو مل لیا کرو۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت میرا حال ہے سال میں ایک میری خالہ کراچی میں ہے تو میں 6 سال سے نہیں ملا، تو ٹیلی فونیکلی تو آدمی بات ہو جاتی ہے، وہ وہاں مشغول ہیں میں یہاں مشغول ہوں، اور میری اہلیہ بھی کہتی ہے کہ ان کے حقوق ہیں، میں بھی کہتا ہوں ہم ماں ہیں، تو یوں ہم اتنا کثرت سے ایک دوسرے کو نہیں ملتے، لیکن پھر بھی جب آپ ملتے ہیں تو محبت سے مل لیتے ہیں۔ اور اگر آپ مثال تو اپنی پھوپھی کو مہینے میں 1 دفعہ ملو تو کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، اچھا بھی ہے، آ جاندہ ہوندہ ہے کہ تو نہیں آندہ دوجہ نہیں آندہ، لیکن وہ رب کہتا ہے کہ میں نہ تم سے اداس ہو جاتا ہوں، تم میرے پاس نہیں آتے، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، تم رات کو سو گئے تھے، کافی عرصے تم غفلت میرے پاس نہیں آئے، دیکھنا ابھی سورج نکلنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرنا، کسی سے نہ ملنا، میرے پاس آنا، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری زیارت چاہتا ہوں، میں تمہاری ملاقات چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ میں نے تو بھی رات سونے سے پہلے آپ سے ملاقات کی تھی، آپ پھر مجھے بلا رہے ہیں، پھر آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ میرے بندے میں ودود ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھ سے محبت بہت کرتا ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، میرے پیارے گناہگار بندو، اے میرے شرابی بندو، اے میرے زانی بندو، اے میرے گناہگار سیاہکار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو،
میں تمہارے 3 4 5 7 8 9 10 11 نہیں، وہ گناہ جو بہت شدید ہے جن کو تم سمجھتے ہو کہ کیسے معاف ہوں گے، وہ گناہ بھی جمیع سارے گناہ معاف کر دیا کروں گا۔ دیکھو پریشان نہ ہوا کرو، جب تم سے گناہ ہو جائے کرے تو معافی مانگ لیا کرو، لیکن ایسا نہ کیا کرو کہ مجھے اپنا چہرہ ہی نہ دکھایا کرو، تو میری زیارت کے لیے نہ آیا کرو۔ مجھے تمہاری زیارت بھی مقصود ہے اور میں تمہیں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ دیکھو فوراً اٹھ گئے ہو نا، تو سب سے پہلے کام کرو، بھاگو میرے گھر کی طرف اور میری زیارت کرو۔ اور دیکھو تم جب میری زیارت کر لیتے ہو تو میں تمہاری طرف توجہ دیتا ہوں۔ ہر نماز میں اللہ جل شانہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، میں تمہاری طرف توجہ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے بندے تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا۔ تو اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں اب جا، اچھا بندے اب وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن کو تیرے معاش کے لیے بنایا ہے، لیکن دیکھ اب نہ 12 بج گئے پھر 1 بج گئے، تو اپنے کاروبار میں بڑا مشغول رہا، ان اسنا میں قدرتی بشریت کے تقاضوں کے پیش نظر تو ان چیزوں میں مشغول رہا، لیکن بات یہ تھی کہ میں نہ تیری دوری برداشت نہیں کرتا۔ 1:15 بجے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، حی اللہ میں آپ سے شام میں بھی ملا تھا، فجر میں بھی تو مل کے آیا تھا۔ میرے پیارے بندے تو پھر آ، نہ تو ماں ایسے کہتی ہے، نہ باپ کہتا ہے، نہ دادا کہتی ہے، نہ دادی کہتی ہے۔ جو لوگ شہروں میں کام کرتے ہیں ان کی بیویاں گاؤں میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم 40 دن میں مہینے میں 1 دفعہ گھر چلے جاتے ہیں، بچوں کو بھی چلے جاتے ہیں، ان کو شاباش مل جاتی ہے، جو اصول طے ہوتا ہے اس کے مطابق آ جائیں۔ لیکن رب کہتے ہیں نہیں، اب تو دوبارہ آ، مجھے زیارت کرا، مجھے سجدہ کر، میرے پاس آ۔ یہ نہ میرا تیرا جو خاص معاملہ ہے کہ میں نے نہ تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ نماز پتہ کیا ہے؟ یہ تیری میری ملاقات، یہ تیرا میرا راز، یہ ابدیت کا شکار شاہکار، یہ غایت تذلل، یہ اصل حقیقت، یہ تیرے میرے تعلق کی اصل جو حقیقت ہے وہ یہ نماز ہے۔ میں نے تجھے اپنی بندگی کے پیدا کیا اور یہ بندگی کی ایک انتہائی اعلیٰ ترین خوبصورت شکل ہے۔ تو پھر میرے سامنے جھک جا، سجدہ کر لے، مجھے سب سے زیادہ تو سجدے کی حالت میں پسند ہے اور سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ مجھے تیرا قرب حاصل ہے۔ اور دیکھ اب تو نماز پڑھ کے چلا جا اب نہ تو انارکلی میں اور جا کپڑے کی دکانوں میں اور جاؤ تو مشغول ہو جاؤ اپنی جگہوں پر، لیکن دیکھ لینا میں غروب سے پہلے پھر 1 دفعہ تمہیں بلاؤں گا۔ اللہ جی میں تو ابھی تو میں پیارے رب ابھی تو میں زور میں پھر آیا تھا، اور یہ تو سردیاں آ گئیں۔ سردیوں میں زور کتنے بجے تھی؟ 1:30 بجے ہوئی، اور پھر عصر کتنے بجے ہوگی؟ 3:30 بجے ہوگی۔ آج حضرت اللہ جل شانہ میں تو 1:30 بجے نماز پڑھی، 1:45 بجے فارغ ہوا، 2 بجے دکان پہ پہنچا اور 3:30 بجے پھر آپ نے کال دے دی۔ پیارے ابھی تو میں مل کے آیا تھا۔ میرے بندے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھے میں بہت چاہتا ہوں، بس تو میری طرف دیکھتا رہے، تو کسی اور کی طرف نہ دیکھ۔ میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ کسی محبت میں کسی اور کو شریک کرے، اور تو اپنے ظاہر کو بھی ثابت کر دے کہ میں بار بار آتا ہوں، میں چل کے آتا ہوں۔ وہ حضرت نے روم نے لکھا کہ مجنوں کہتا ہے کبھی میں اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی میں اس دیوار کو چومتا ہوں۔ کیوں؟ یہ تم کیوں چومتے ہو؟ یہ لیلا کی گلیاں ہیں۔ اور پھر لیلا کے کتے کو بھی چومتا ہوں۔ تم لیلا کے کتے کو بھی چومتے ہو؟ کتے کو لیلا کا کتا نہیں، لیلا کا کتا نہیں، لیلا کی گلی میں چلنے والے کتے کو بھی چومتا ہوں۔ اے مجذوب، کیا کہتے ہیں مجنون، تو کتے کا کوئی چومتا ہے؟ ہاں اس لیے کہ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، میں اس کو بھی چومتا ہوں۔ تو دیکھیں جب اللہ جل شانہ سے محبت ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اس شخص کا جو اس قلب پھر مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، وہ نوجوان کہ جس کا قلب مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت پسندیدہ ہے، تو مومن کا قلب مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ اس کا محبوب بن جاتا ہے اور محبوب کے گھر کی طرف وہ چلتا پھرتا رہتا ہے اور اس محبوب کے گھر سے اس کو سکون آتا ہے۔
تو تھوڑی دیر جب وہ اپنے کاموں کے اندر بیع شرع کے اندر کوئی چیزیں بیچتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے تو ذرا غفلت ہونے لگتی ہے، تو 3:30 بجے عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھر سجدے میں گر جاتا ہے۔ اللہ جی میں ابھی عصر میں تو آیا ہوں اور ابھی پھر مغرب میں نہیں سورج غروب ہوتے ساتھ پھر مجھے سجدہ کی، سورج کے غروب ہونے کے بعد جب دن گزر گیا تو پھر دوبارہ آؤ، اور پھر رات کو سونے سے پہلے لازم ہے کہ مجھے دیکھ کے پھر سو جاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں نماز، اور یہ ہے عبدیت کا شاہکار، اور اس کے بغیر اللہ سے تعلق نہیں بنتا، اس کے بغیر اللہ سے تعلق نہیں بنتا۔ اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں 100 میں سے کتنے نمبر ملیں گے؟ 80۔ حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کی نمازیں اچھی نکلیں گی تو وہ نا اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور تم سے سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز۔ اچھا اب سنیے، اب بیٹا بات یہ ہے کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ فحشاء کیا ہے؟ فحشاء میں آج کل سر عام میں اس کا نام ٹھہرے، وہ کیا آپ نے مجھے بتایا تھا جی نیٹ فلکس، فحشاء میں سر عام ایک چیز مجھے پتہ لگی ایک ہفتہ پہلے، مجھے معلوم نہیں تھا، نیٹ فلکس۔ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ سٹیپس میں نہ چلنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا جو ہے نا بہت دشمن ہے۔ اچھا اب تک خطوات الشیطان میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، علماء بھی ہیں، کہ یہ خطوات الشیطان میں آج کے دور میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ یہ موبائل کا، یہ انٹرنیٹ اور نیٹ فلکس اور اس قسم کی چیزیں، کہ جس کے بعد سارا ایمان سلب ہو کر قلب کے اندر غلاظت، گندگی، شہوات، ڈارکنس، سرکشی بھرتی جاتی ہے۔ یہ نیٹ فلکس انسان کے قلوب کے اندر وہ گندگی، وہ غلاظت پھینکتا ہے کہ اس کے بعد ایمان تو نظر ہی نہیں آتا۔ لہذا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو چیزیں ایمان کو تباہ کرتی ہیں وہ فحشاء ہیں، اور پھر منکرات جو اللہ جل شانہ نے ہر وہ شے کہ جس کو حرام قرار دے دیا وہ کبیرہ گناہ، تو یہ نماز اس سے بچا دیتی ہے۔ تو جس وقت تم نماز صحیح پڑھو گے تو تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ تو جب تم ان گناہوں سے، یہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ جب تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے تو 80% نمبر تمہارے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تم حاضری کے آداب جانو، تم اس طرح حاضر ہو کہ جیسے حاضری کا حق ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم کسی ایسے شخص کے سامنے جو تمہارا انٹرویو لے رہا ہو اس کے سامنے تم حاضر ہو اور تم یوں کر رہے ہو اور یوں کر رہے ہو اور یوں کر رہے ہو۔ ایسا ہوتا ہے؟ حضرت جس آدمی نے آپ کا انٹرویو لینا ہوتا ہے اس وقت آپ یوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہے ظاہر کی خرابی۔ تو دوسری بات ہے کہ کیا اس وقت تم اس کی طرف حاضر ہوتے ہو؟ نہیں ہوتے، تمہارا قلب انٹرویو لینے کی طرف حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نماز میں تعدیل ارکان، ہر رکن کو کے ساتھ اس کا جسٹس، انصاف، عدل کرنا۔ اور اس میں دوسری بات کہی گئی کہ جس کی نماز میں حضوری نہیں، ٹھیک ہے، اس کی نماز ہی نہیں۔
نماز کے اندر ایک نماز کا ظاہر ہے، وہ نماز کا ظاہر کیا؟ نماز کی حاضری ہے۔ حاضری کس سے بنتی ہے؟ رکوع سجود سے۔ اور حضوری کس سے بنتی ہے؟ قلب سے۔ تم دیانتداری سے بتاؤ، جب تم کسی کے سامنے حاضر ہوتے ہو، انٹرویو دے رہے ہوتے ہو، تو تم کیا آگے ہل رہے ہوتے ہو؟ نہیں، تو تمہارے اندر ظاہری ادب بھی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ بتاؤ، اس وقت جو کویسچن آ رہا ہوتا ہے، جو سوال تم سے پوچھا جا رہا ہے، اس سوال کو تم غور و فکر سے سن رہے ہوتے ہو، تو تمہارا دل غیر حاضر ہوتا ہے؟ تمہارا دل حاضر ہوتا ہے جس وقت تم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ، کہ رکوع سجود کی درستگی کے ساتھ، اور قلب کی حاضری حضوری کے ساتھ، اور ایک بات ہے اہتمام کے ساتھ۔ اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھیں میں آپ کے اہتمام کا مطلب بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ایک اہتمام کا مطلب بتاتا ہوں۔ دیکھو، آپ ایک جگہ کام کر رہے ہیں، تو آپ باس ہیں بالفرض، آپ نے خادم کو بلایا، تو کہتے ہیں جی میں آنا ماں، اور وہ نا 10 منٹ لیٹ آیا۔ کہتے ہیں میں آتے گیا ماں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا 10 منٹ انتظار کر رہا تھا، جبکہ تم نے اس کمرے سے اندر آ جانا تھا، سٹینو نے اس کمرے سے اندر آ جانا تھا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیجئے۔ اس کی تاخیر سے وہ آ تو گیا، پریزنس تو ہو گئی، لیکن تاخیر سے آنا پھر بھی فیل ہوتا ہے نا، محسوس ہوتا ہے نا۔ یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پتر بیٹا تو ادھر آ جا، سلیم ادھر آ جا، ماں نے بلایا۔ اس نے سنا ہے جی، بیٹے نے سنا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا پورا کام مکمل کر رہا ہے، اپنا کام مکمل کر کے پھر آ رہا ہے۔ 15 منٹ گزر گئے، اماں دسو پتر میں تے تنوں بلایا سی، ہن اماں انتظار کر رہی ہے، وہ ڈیلے آنے دے وچ نا او دے نال معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی اطاعت اور اوبیڈینس اس اعتبار سے تو ہوگی کہ اس کی پریزنس وہ چل کے تو آ گیا، لیکن جو ڈیلے آیا نا، جو تاخیر آیا، جو اپنی مرضی سے اسے پتا ہے کہ اس کے اندر وہ ادب اور احترام نہیں ہے۔ اور دوسری پتا کیا ہے، اس نے وہ قدر نہیں ڈالی ماں کی جس قدر ڈالنے کا حق تھا۔ اب آپ کو میں دوسری مثال دیتا ہوں، پتر نذیر جلدی آ، اماں جی میں آنا پیا ماں، ایک دم سب کچھ چھٹ کے وہ حاضر ہو گیا، اماں دا دل خوش ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں حضرت بتاؤ؟ تکبیر اولا کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آگئی؟ تمہیں سمجھ آئی؟ آپ کو آئی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب دیکھو بیٹا، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ کو یورین بھی پاس کرنا ہے، لیکن پیشاب کا تقاضا پہلے سے پتہ، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ اور بیٹا ٹائم دیکھو، زور کا ٹائم تو میرا خیال ہے سارا سال ایک ہی رہتا ہے جی۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے بیٹا، ہمیشہ ہمارے یہاں اصول ہوتا ہے کہ 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جب آپ 15 منٹ اذان ہوئی اور اس کے بعد 1:30 بج گئے، تو پھر آپ جناب ٹوائلٹ میں جا کے وضو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ پیشاب اتنے میں جب پہنچے تو کون سی رکعت تھی؟ چوتھی رکعت، تو چوتھی رکعت تھی۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو چوتھی رکعت بھی مل گئی، لیکن بیٹا دیکھو، تم نے جو مانا تھا تو پہلی رکعت میں کیوں نہیں آئے؟ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے وضو بھی کیا، اگر تم پہلی رکعت میں آتے تم سے وضو بھی کرتے، اب بھی وضو کیا، یورین بھی پاس کیا، اب بھی کیا، چل کے بھی آئے، ڈسٹنس اتنا ہی ہے، صرف تم 10 منٹ پہلے اٹھ جاتے، شیطان نے تمہیں بٹھائی رکھا۔ اور 10 منٹ پہلے پتہ کون اٹھتا ہے؟ اب بتاؤں آپ کو، جس میں اللہ کی قدر ہوتی ہے۔ میں دیکھو نا، آپ نے کہا اماں جی نے بلایا، اچھا جی مسئلہ بتائیں، پہلے تو یہ مسئلہ تھا، اب بھی بتائیں کہ پہلے مسئلہ تھا نا کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو ماں باپ بلائیں تو کیا کرنا ہے؟ نماز توڑ دینی ہے، نماز توڑ دینی ہے۔ لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ ہے کہ تم اگر سنتے پڑھ رہے ہو، یا اگر تم ایسی ماں باپ کی یعنی تکلیف کا اور کرانے کا سہارا ہے، تو ابھی بھی یہی حکم ہے کہ نماز توڑ دو۔ تو تم دیکھو نا، کام کر رہے ہو آفس کا اور دکان کا، اور تم کہتے ہو کام کی تکمیل کر لوں۔ اب دو چیزیں تمہارے سامنے آ گئی، رب کا بلانا اور کام کی تکمیل۔ اچھا، جس کے اندر اللہ کی قدر ہوگا وہ کام نو وگا کے مارے گا اور جائے گا ادھر۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک
شخص تھا لوہار، اور اس کا شمار بایزید بسطامی یا بڑے کابر میں سے ہو گیا۔ کرتا حضرت ایک ہی تھا کہ جس وقت وہ سٹ مارنے لگتا تو اذان ہو جاتی تو وہ ایک توڑا تو مار سکتا تھا نا حضرت، وہ توڑا باہر پھینک دیتا، مطلب تھوڑا رکھ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ رضیہ سلطانہ یہ نہیں، زبیدہ، وہ ان کی ہارون رشید کی اہلیہ کیا نام تھا؟ زبیدہ خانم، زبیدہ خاتون۔ وہ پھر پوچھا تمہاری، میں نے تو وہ نہر زبیدہ، وہ تم نے کیا کیا؟ آرڈر بن گیا۔ اچھا ایک دفعہ ایسا تھا کہ اذان ہونے لگی تو تم نے نا لقمہ منہ میں ڈالنے لگی تھی، تو تم نے لقمہ رکھ دیا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، سر کا دوپٹہ، اس وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی تھی۔ قدر اللہ کی عظمت۔ اب دیکھو بیٹا، اس نے کہا کہ یعنی اب ویسے بھی آدمی کہتا ہے ایک ساٹھ تے میں مار لانا، چکیا جو ہے توڑا، اس نے اذان کے ساتھ مار رکھ دیا۔ مقدم کس کو کیا؟ اللہ کو۔ مؤخر کس کو کیا؟ اپنے دنیا کو۔ تو تم کیا کرتے ہو کہ تم وہ کام کرتے رہتے ہو، تو مقدم کس کو کرتے ہو؟ کام کو، اور مؤخر کس کو کہتے ہو؟ نماز کو۔ بس اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اماں، اب آپ کو بتایا جمشید پتر جلدی آ، نہیں چلیں جلدی نہیں کہا، لیکن جہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں جلدی آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ٹائم پہ آؤ، جب وقت گزر جائے گا پھر تو نہیں نا۔ تو بیٹا تم جب بھاگتے بھاگتے آتے ہو، جو تمہارا شمار اوبیڈینٹ پیپلز میں امانگ دا، ٹھیک ہے نا، تم کیٹیگرائز کرتے ہو یہ مطیع ہے، یہ لائل ہے، بڑا سیانہ اور بڑا فرما بردار ہے، اور جب تم اپنا سارا کام ختم کر کے پہنچتے ہو تو دنیا داری میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی تمہیں سمجھ آتا ہے آتے گیا سی لیکن آئے اپنی مرضی نہ سی، تو فوراً حاضر ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر اولا۔ اور اپنی مرضی نہ لانا یہ ہے کہ مسبوق ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے نہ ڈرنا مسبوق بننے سے، کیونکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر نمازوں کا اجر دے دیتے ہیں، اور یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حق تو تمہارا نہیں بنتا تھا، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا، کہ جب تمہیں بڑے نے بلایا تم سب چیزیں چھوڑ کر آ جانا۔ تو بیٹا نماز کے اندر ایک ہے تکبیر اولا، اور دوسرا نماز کے اندر کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے۔ متقیوں کی صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ۔ اور دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ جماعت۔ جماعت کے بغیر، جماعت کوشش کرو کہ 2 یا 3 بندے ہوں، جماعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ نماز کو تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھو، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسری چیز بیٹا میں کہتا ہوں تعدیل ارکان، کہ اس کے جو ارکان ہیں اس کو ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے بدترین چوری کیا ہے؟ جو نماز میں کی جائے، کہ دیکھو بیٹا سمی اللہ لمن حمیدہ پورا کھڑا ہی نہیں ہوا، کمر اور پیچھے دی، اور ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد تھوڑا کیا نیچے چلا گیا، تو یہ تو بڑی یعنی بڑی جلدی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد شیطان آدمی کو جلدی کہتا ہے جلدی واپس چلو، جلدی جاؤ اپنی دکان کے اوپر۔ اچھا وہ وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، جس میں اجرت ڈال کر، اور حتیٰ کہ جب دعا مانگتے ہو اس کے اندر بھی اجرت ڈال کے تمہیں دعا سے منقطع کر کے تمہیں دکانوں پر بھیج دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا دکان پہ ٹائم پہ نہ جاؤ، ٹائم پہ جاؤ، لیکن دعا بھی تو مانگو نا۔ اب ساری نماز پڑھ لی، فرض فرائض ختم کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو۔ تو جس وقت تم نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو گے، نمبر 1 تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو گے، نمبر 2 نمبر 3 تم جماعت کے ساتھ پڑھو گے، اور اگر تمہیں توفیق مل جائے تو مسجد میں پڑھو گے، اور نمبر 5 کہ تمہیں
قلبی حضوری بھی حاصل ہوگی، تو یہ نماز تمہیں کیا کرے گی؟ کس سے بچائے گی؟ فحشاء سے اور منکرات سے، اور جو فحشاء اور منکرات سے بچ گیا اس کے نمبر کتنے آ جائیں گے؟ 80% تو آ جائیں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو اور نمازوں کو پڑھو۔ اب دیکھیے بیٹا، میں حیران ہو گیا کہ میں نے جب قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَيْلٌ کیا حضرت ہے، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین صلاتہم ساہون، اللہ، وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذین ھم عن صلاتہم ساہون۔ اب دیکھو حضرت، میں اس بات کو ایک دفعہ میں نے حضرت بیان کیا تو وہاں ایک بڑے شیخ تھے، کہنے کے جمعے کو میں بیان کروں گا۔ حضرت اندازہ لگاؤ، وائل خرابی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے، اور جہنم بھی سے پناہ مانگتی ہے۔ اچھا، وائل للمصلین، حضرت دیکھو عجیب بات ہے، مصلین بیٹا نمازیوں کے لیے۔ بھائی کویسچن تو یہ تھا میرے مولا، آپ ہمیں معاف فرمائیں، یہاں پر ہمیں بات جلدی سمجھ نہیں آ رہی کہ خرابی تو ہے بے نمازیوں کے لیے، خرابی تو ہے بے نمازیوں کے لیے۔ حضرت بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ قرآن میں کیا رہے؟ خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ بیٹا خرابی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ بے نمازیوں کے لیے۔ اور یہاں کیا ہے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین ھم فی صلاتہم، وہ اپنی نمازوں میں غفلت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن نے اس کو بیان کر دی ہے، یہ نص سے ثابت ہوگی کہ کچھ نمازیں ایسی ہوں گی کہ جو پرانے کپڑے کی طرح پھیر کر منہ پہ مارتی جائیں گی۔ کچھ روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ حج کرنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کو حج سے مشقت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو بیٹا یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہاں میں کہا گیا ہے کہ اہتمام نماز کا، جس کو کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام، اس نماز کے قیام میں یہ بھی ہے توجہ الی اللہ اور قلبی حضوری۔ جب تمہاری قلبی حضوری ہوگی تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے راستے رزق کے، عقل کے، فہم اور بصیرت کے، بندگی اور عبدیت کے، اور تمہیں کامیابی کے راستے کھول دیں گے، تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا تصور فرمائیے جو اگلی بات میں نے عرض کرنی ہے کہ وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، اور کہ خرابی ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ حضرت جو نماز نہیں پڑھتے یہ تو رکوع سجود کرتے ہوئے غفلت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے خرابی کا لفظ کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے اور خرابی ہے اور ان کے لیے بربادی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اب بتاؤ بیٹا، میری ایک لمحہ کے لیے ذرا 30 سیکنڈ کے لیے خاموشی اختیار کر کے سوچو کہ مہنگائی کیوں ہے؟ بیٹا ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کی تعداد، اب ہم نے ان کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دی ہے، نہیں تھوڑی سی کم کر دی ہے۔ پہلے حضرت میں 5% کہتا تھا، آپ نے میرے سے سنا ہوگا بہت دفعہ، اب میں 10% کہتا ہوں۔ یہ 10% مجھے سٹیٹسٹکس ملے نہیں، لیکن میں اپنی حیرانگی کو کم کرنے کے لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی یہ اتنے کم ہو، میں کہتا ہوں 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب شیخ آئیے 10% کا معاملہ، حضرت 10 کروڑ میں 10% کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ، اور اگلے 10 کروڑ میں کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ، تو 20 کروڑ میں کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ، اور 20 کروڑ میں 2 نکالے تو 18 کروڑ۔ شیخ تمہارے ملک کے اندر 18 کروڑ لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو شیخ جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے غافل ہیں ان کے لیے خرابی ہے، تو جو نماز پڑھتے نہیں ان کے لیے کیا بربادی کا حال ہوگا؟ تو اگر ان کے لیے مہنگائی آ جائے تو آپ کو حیرانگی کیوں آتی ہے؟ جب میں نے کہا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تدائی بندے تو بھی تو اپنا نامہ مال دیکھ، تو مجھے کیا بیچتا ہے؟ تیرے نامہ مال میں تو سجدے بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں ہے۔
جب کہا گیا کہ تم جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں دوزخ میں فی سقر کس نے بھیجا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے. قرآن میں تھا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس میں نماز کی جماعت کی نماز ثابت ہے. تو پیارے بچوں، پیارے بیٹوں، عزیز بزرگوں، محترم حضرات، میں آپ کی خدمت درس کرنا چاہ رہا تھا. آپ مہنگائی کا ذکر تو کر رہے ہیں، نماز کا ذکر بھی کر رہے ہیں. جو آپ سے مہنگائی کا ذکر کرے اس سے آپ نماز کا ذکر کریں. ہم ایک شادی میں گئے نا، تو ہمارے ساتھ وہ آگے یہ جو نون لیگ کے سعد رفیق ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے. اب وہ بڑی لمبی چوڑی شادی تھی، کوئی بڑی بہت کچھ یعنی شاہانہ شادی تھی. تو ادھر دیکھا تو منسٹر وغیرہ بھی آئے تھے، تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. تو سعد رفیق گزرے تو کہہ لیا میں اب آگے نہیں جا سکتا، میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. کچھ اور لوگ بھی آگے، تصویریں وغیرہ بھی کھچانے لگ پڑے، کیمریز بھی آن. بہرحال بتانا آپ کو چاہتا ہوں، میں نے کہا مجھے موقع مل گیا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نا سیاستدان ہیں، آپ اجتماعی استغفار کی بات کریں. شہر میں نماز ہی نہیں پائی جاتی، شہر میں نماز ہی نہیں پائی جاتی. یہ ہمارا حال ہے. ہم جو اس وقت کمپلینٹس کر رہے ہیں یعنی کہ بھئی مہنگائی ہے، مہنگائی تو ہے، ہم تو مانتے ہیں مہنگائی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ تم اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو. تو میں نے کہا دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں اور جتنا مرضی مطلب اس کو منسوب کر دیں ظاہری اسباب کے ساتھ، جب تک نماز نہیں آئے گی مہنگائی نہیں آئے گی. یہ تو تمہاری مہنگائی آئی اس لیے کہ تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ تم کرپٹ ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اجتماعی جو استغفار ہے وہ ان کو بات تو سمجھ میں آئی، اجتماعی استغفار کروائیں لوگوں سے، تب یہ مہنگائی جائے گی. تو دیکھیے آپ نے مہنگائی کا تذکرہ کیا، یہ بھی تذکرہ کیا کہ شہر کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے. اور یہ بتائیے بیج کون پھاڑتا ہے؟ بیج کون پھاڑتا ہے؟ فالق الحب والنوا. ٹھیک ہے نا جی، یہ آٹا کون دیتا ہے، یہ پانی کون دیتا ہے، گنے میں رس کون ڈالتا ہے، اور چینی کیسے بنتی ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں نا. تو جس وقت نہ تو اسلامی حدود نافذ ہوں اور سود کا دور دورہ ہو، قتل، شراب اور زنا عام ہو، اور جادو بھی شہر میں پھیلا ہو، اور دلوں کے اندر حسد، کینہ اور بغض اور تقابل کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں قدورتیں اور نفرتیں ایک دوسرے کے لیے جمی پڑی ہوں، اور نماز اور مسجدیں خالی ہوں، تو ایسی شکل کے اندر مہنگائی آنے پر آپ کو کیا حیرانگی ہے. تو بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. میرا میسیج کیا ہے کہ نماز یہ نہیں میں کہہ رہا نماز پڑھو، بیٹا تم سارے نمازی ہو، تم میں سے کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں. میں تمہیں کہتا ہوں نماز درست کرو، نماز کا حق ادا کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو، خضوع کے ساتھ نماز پڑھو. اور ایک نماز کا میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، وہ اشراق کی نماز ہے. اللہ جل اشراق کے 2 نفل ہوتے ہیں، 4 نفل ہوتے ہیں، دو کر کے اس اشراق کی نماز کو ضرور پڑھ لو. اللہ جل شانہ تمہارے سارے کاموں کی کفایت فرما لیں گے. تو ایک تو یہ بات کہہ رہا ہوں، دوسرا نماز پڑھنا سیکھو. اس نماز کو سیکھنے کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے. ذکر سے توجہ اللہ کی طرف پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر جو ذکر میں جو ایکسرسائز ہوتی ہے اور توجہ اللہ کی صفت پیدا ہوتی ہے وہ نماز میں استعمال ہو جاتی ہے. تو اپنی نمازوں کو پابندی سے کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو. اور ایک میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں جو میں نے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھی ہے، وہ درج ہے، آپ بھی پڑھ لینا. جو چیز کتب میں آ جاتی ہے وہ تو محفوظ ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست 40 کروڑ تک جاتی. بے نماز، یہ بہت بڑے محدث ہیں، حضرت صوفی تو ہیں لیکن یہ بہت بڑے عالم اور محدث اور مفسر ہیں.
فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی، اور حدیث سے ثابت کر رہے ہیں. ایک انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے مرزئی لوگ ہیں، یعنی میں مرزیت کا لفظ تو ادھر استعمال نہیں ہوا، لیکن انہی کے اوپر ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ یعنی کیا کہتے ہیں جی بے شرع اور جی معاملات شاباش، یہ نہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ بے ادب ہے، یہ بے ادب ہے، یہ بے ادب ہے، یہ بڑے بے ادب ہیں، بڑے بے ادب ہیں. میں ہندو سے بھی نہ مل لوں گا، میں اس کو مرغی، دیسی مرغی کھلاؤں گا، میں اس کو ٹرائفل بھی کھلاؤں گا، میں اس کو پیزا بھی کھلاؤں گا، میں کرسچن کو بھی کیا جلال سنس کی پیسٹریاں کھلاؤں گا، بندو خان کے لڈو میں کسی یہودی کو بھی کھلا دوں گا، اور کون سی بیکری رہ گئی، ریڈ چاشنی کے جو لڈو ہیں وہ نہ میں بل گیٹ کو بھی کھلا دوں گا، لیکن میں ان سے کہوں گا کالو سلام، میرے قریب بھی نہ ہو، گستاخ لوگوں، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میں کہوں گا چلے جاؤ، میرے قریب بھی نہ ہو. بس یہ مرزئی جو ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ذکر آیا تھا نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نشست و برخاست کی اجازت نہیں ہے. ختم ہوئی بات. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں پر جاتی ہے؟ 40 گھر. اب پیارے مجھے بات بتاؤ کہ جس وقت خدا محفوظ کرے کہ اگر تمہارے گھر میں 5 افراد ہوں اور 2 نماز نہ پڑھتے ہوں تو بیٹا ان کی نوست 40 گھروں تک جاتی ہے. تو جو نوست 40 گھروں تک جاتی ہے اس نوست کا کیا حال ہوگا جو تمہارے گھر میں آتی ہے؟ تو جو بے برکتی تمہارے گھر میں آ رہی ہے، تو ڈینگی آ گیا تو کیوں پریشانی کی بات ہے، کرونا آ گیا تو کیا پریشانی کی بات ہے، مہنگائی آ گئی تو کیا پریشانی کی بات ہے. تو بیٹا اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز کو پابندی سے پڑھو، اور اگلی بات اور آخری بات، اور دوسروں کو نماز کی دعوت دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.